بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اولیاء کو بھیجا۔ وہ تسلسل اسی لیے تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی تو آئے گا نہیں، لیکن دین کو آگے پھیلانے کے لیے امت میں مجدد بھی آئے، غوث بھی آئے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہوا کرتا، اور میرے شیخ عبدالقادر جیلانی بھی انہی شخصیات میں سے ایک تھے۔ غور کیجئے گا، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ، فرماتے ہیں ہر ولی کے لیے ایک قدم ہوتا ہے۔ قدم کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ولی ہوتا ہے نا، یاد رکھیے، وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ۔ مثال کے طور پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہوگا، اس ولی کے اندر ویسی شانیں ہوں گی جیسی عیسیٰ علیہ السلام کی شان تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ولی ہوگا، اس کی کرامت بھی ایسی ہوگی۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے قدم پہ ہوگا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح جلالی ہوگا۔ تو ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پہ ہوتا ہے۔ ذرا سنیے شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں لِكُلِّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ نَبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور میں عبدالقادر اپنے نانا جان کے قدم پہ ہوں، میں اپنے نانا جان کے قدم پہ ہوں۔ اب وہ شانیں، وہ برکتیں، وہ اظہار جو اللہ نے محبوب کو عطا کیے، وہ حضور غوث پاک کے دامن کے اندر کرامت کے طور پہ ظہور ہوا۔ دنیا کے اندر یاد رکھیے گا، جو غوث اعظم کا لفظ ہے، کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ تاریخ کے اندر جو شیخ عبدالقادر جیلانی سے پہلے آخری غوث تھے، وہ امام حسن عسکری تھے، اور اس کے بعد غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ اب امام مہدی تک کوئی اور غوث اعظم نہیں آئے گا۔ امام مہدی آئیں گے تو غوث اعظم بن کے آئیں گے۔ جب تک امام مہدی نہیں آتے تو غوث اعظم کا تاج میرے شیخ عبدالقادر جیلانی کے سر پہ ہی رہے گا، وہ مقام اور مرتبہ۔ اور ذرا دیکھیے گا، ہم بھول جاتے ہیں آج کے پیروں کو، ایسی بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا غوث پاک کی بارگاہ میں چلیے۔ شہنشاہ بغداد عبادت کر رہے ہیں، اور اچانک سامنے ایک نور ظاہر ہوتا ہے۔ آواز کیا آتی ہے نور سے؟ عبدالقادر، اب سنیے گا، توجہ کیجئے گا، عبدالقادر میں تیرا رب ہوں، تجھے عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد تجھے عبادت کی۔ اب آج کا کوئی پیر ہوتا تو خوش ہو جاتا، وہ مریدوں کو کہتا مجھے بھی ضرورت نہیں ہے، تم بھی نمازیں نہ پڑھو معاذ اللہ۔ لیکن وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا لعنتی لوٹ جا، تو میرا رب نہیں ہے، تو شیطان لعین ہے، کیونکہ جو چھٹی اور رخصت تو مجھے دے رہا ہے، یہ چھٹی تو اللہ کے نبی نے ابو بکر کو نہیں دی، تو مجھے کیسے دے رہا ہے؟ تو شیطان آگے سے بولا اے عبدالقادر، اس مقام پہ میں نے آ کے 70 ولیوں کی ولایتوں کو سلب کر دیا، تجھے مبارک ہو، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ لیکن اب بھی شیخ عبدالقادر جیلانی اس کے جال میں نہیں پھنسے۔ آپ فرمانے لگے نہیں نہیں، میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے تو میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ علم نے بچانا ہوتا تو تجھے نہ بچا لیتا، تو بھی تو فرشتوں کا استاد تھا۔ علم نے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا ہے۔ یہ ہے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ اور ذرا دیکھیے، علم کا عالم کیا، جیلانی وقت کے مفتی کا نام ہے۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جو عبادت دنیا کے اندر کوئی نہ کر رہا ہو، اگر نہ کر سکوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ اب قسم تو اٹھا لی، اب سوچے کہ کون سی عبادت کروں؟ قرآن کی تلاوت کروں تو میں ادھر کر رہا ہوں گا، دنیا میں کہیں کوئی اور بھی کر رہا ہوگا۔ نفل پڑھوں، میں ادھر پڑھ رہا ہوں گا، دنیا میں کہیں کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا۔ کون سی عبادت کروں؟ سوچتے سوچتے مفتیان کرام کے پاس گیا، وہ سارے آیا، انہوں نے کہا ایسی تو کوئی عبادت نہیں جو تمہیں پتا ہے۔ آخر کار حضور غوث پاک کے پاس آ گیا۔ آپ نے کیا مسئلہ کا حل دیا؟ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوں کرو، اپنے چٹھی لکھ کے دے دی۔ فرمایا جاؤ خادم حرم کے پاس اور اسے کہو مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے، میری چٹھی لے جاؤ اور اسے کہو عبدالقادر کہتے ہیں میرے لیے مطاف خالی کر دو، جہاں طواف کیا جاتا ہے، حرم خالی کر دو، کعبے کا دروازہ بند کروا دو حرم کا، تم جا کے طواف کر لینا، تیرے علاوہ وہاں کوئی طواف نہ کر رہا ہو۔ کعبہ دنیا میں ایک ہے،
جب تو طواف کر رہا ہوگا تیرے علاوہ کوئی اور یہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ اتنے بڑے عالم کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اور روسائے وقت اور امرائے وقت سے کیسے دور تھے۔ یاد رکھیے گا، کلندر جو ہوتا ہے وہ کبھی سکندر کے پاس نہیں جاتا، ان کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس وقت کا بادشاہ آتا ہے، خلیفہ مستنجد باللہ، عباسی خلفاء میں سے ہے، اور یہ جب آیا نا تو تھیلیاں لے کے آیا، اشرفوں میں چلا جاتا، یہ وہ خون ہے جو تم نے غریبوں اور یتیموں کا چوسا ہے۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ آپ گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کرتے کرتے آپ نے یوں دیکھا اور کہا کف یا اسرائیلی، اے اسرائیلی بیٹھ جا، واسمع کلام محمدی، ذرا محمدی فقیر کا کلام بھی سنتا جا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون تھا؟ فرمایا جناب خضر تھے، میری مجلس میں آئے، جانے لگے، میں نے کہا خضر بیٹھ جا، محمدی فقیر کا کلام بھی سنتا جا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی، اور میرے آقا غوث پاک کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے، بڑے مرتبے عطا کی ہے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے آپ کے مراتب کا، لیکن کسی نے حد کر دی اور بات ختم کر دی۔ فرمایا غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء۔ غوث اعظم ولیوں میں ایسے ہے جیسے میرے آقا نبیوں کے اندر، نبیوں میں میرے حضور کا کوئی ثانی نہیں تھا، ولیوں کے اندر آج غوث پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک قادریوں کے ساتھ جو کرم نوازیاں میرے غوث پاک کی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی میرا مرید جو بھی ہوگا اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک اس کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو جائے۔ یہ قادریوں کے لیے بشارت دی شہنشاہ بغداد نے۔ اور پھر قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ بروز حشر ندا دے گا منادی یوں قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ اللہ کے فضل و کرم سے، خدا کے فضل سے ہمارے ہاتھوں میں ہے دامن غوث اعظم کا۔ دوستو آج کی مجلس کا درس اگر ہم سمری اس کی بیان کریں تو یہی ہے، اپنے آپ کو محبت رسول کے لیے وقف کرنے کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول میں بھی لگا دیجئے، اولیاء سے محبت بھی کیجئے، ان کے